کامیار کی دادی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ کامیار بچ جائے، اور تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور آئرہ کو کال کرتی ہے کہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اتنی دیر میں آئرہ پریشان ہو جاتی ہے اور آئرہ اٹھ کے اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور اپنے بھائی کو بولتی ہے کہ جلدی سے میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، اور وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل چلتا ہے۔ لیکن اس کا پاپا پوچھتا ہے کہ تم نے اتنی جلدی میں جانا کہاں ہے؟ وہ بولتی ہے بس مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور ادھر ہاسپٹل میں انٹر ہوتی ہے تو فوراً ہی کامیار کی دادی سے ملتی ہے اور رو پڑتی ہے۔ الیار کی دادی بھی روتی ہے تھوڑی دیر۔ رونے کے بعد وہ پوچھتی ہے کہ الیار کس روم میں ہے، اور وہ اس روم میں چلی جاتی ہے۔ جا کے روم میں سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ الیار دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بولتی ہے میری طرف دیکھو۔ الیار بولتا ہے میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے اور وہ بولتے ہیں تم نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کامیار بولتا ہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، میں جو مرضی کروں۔ اتنی دیر میں کامیار بیڈ میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے تم میرے روم سے جا سکتی ہو، میں تمہارے سے انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں۔ اور اتنی دیر میں آئرہ آ کے باہر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں الیار کی دادی آتی ہے اور آئرہ سے پوچھتی ہے بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولتی ہے کہ وہ الیار میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور اس نے مجھے اپنے روم سے نکال دیا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر ان کے گھر پہ اس کی بہن کی دعوت تھی، دعوت میں کوئی نہیں ہوتا۔ ادھر اس کا بھائی سب بتا دیتا ہے کہ بھائی میں نے اسے اس کے ہاسپٹل میں نہیں چھوڑا، میں اس کو دوسرے ہاسپٹل میں چھوڑ آیا ہوں جہاں پہ الیار کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں آئرہ کا باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ تم نے ادھر کیوں چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر میں الیار کا باپ اور والدہ اس کے ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تم نے بیٹا اپنے ساتھ کیا کیا، تم نے سب کچھ چینج کر دیا تھا۔ ادھر آئرہ کا باپ اور آئرہ کی ماں پریشان ہو رہے تھے کہ اتنی رات ہو گئی، آئرہ ابھی تک واپسی نہیں آئی۔ آئرہ کی ماں بولتی ہے آپ اتنے پریشان ہو رہے ہو تو آپ اسے جانے ہی نہ دیتے، پھر آپ نے جانے کیوں دیا؟ آئرہ واپس آتی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کا بابا اس کو بولتا ہے کہ بیٹا الیار کو بھول جاؤ، الیار تمہارے لائق تھا ہی نہیں، تم ڈاکٹر بن رہی ہو، تم اپنا فیوچر آپ خود دیکھو، الیار کو چھوڑ دو۔ الیار کی دادی بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم آئرہ سے ابھی بھی شادی کر لو، لیکن وہ اپنی دادی کی بات نہیں مانتا اور الیار اپنی دادی کو بولتا ہے کہ میں آئرہ سے اب کبھی بھی نہیں بولوں گا۔ اس کی دادی بھی پریشان ہو جاتی ہے اور آئرہ الیار کو بولتی ہے کہ بیٹا تم میری بات مان لو، اور ادھر آئرہ اپنے ہاسپٹل میں اس کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے میری وجہ سے اپنا ایکسیڈنٹ کیا اور اپنی دوست کو بتاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں آئرہ اپنے مریض دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کا ایک مریض بولتا ہے کہ میرے مرنے میں کتنا ٹائم ہے، اور آئرہ آگے سے بولتی ہے کہ کیوں آپ ایسے کیوں بول رہے ہو، آپ انشاءاللہ 100 سال جیو گے، لیکن وہ آگے سے بولتا ہے نہیں میں 100 سال نہیں جی سکتا۔ تھوڑی دیر میں آئرہ ہاسپٹل میں جاتی ہے اور اسے ملتی ہے، الیار کو ملتی ہے اور بولتی ہے تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، میں اب تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ سن کر الیار چپ کر جاتا ہے اور آئرہ بولتی ہے تمہارے پاس وقت ہے، مجھے سوچ کر بتا دینا، اگر تم ایسے کرتے رہو تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی، تمہارے پاس وقت ہے، مجھے سوچ کر بتا دینا، میں اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ سوچ کر الیار پریشان ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔